سمجھنے کا یہ ہے کہ جب کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان اور تکبیر کہی جاتی ہے، سیدھے کان میں اذان اور الٹے کان میں، بائیں کان میں تکبیر کہی جاتی ہے۔ تو اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ سیدھے کان میں جو اذان کہی جاتی ہے، اذان کہتے وقت قبلے کی طرف رخ کرنا اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر دائیں بائیں چہرہ گھمانا۔ اسی طرح بچے کے کان میں کون سی اذان پڑھی جائے گی، یہ مسئلہ جاننا بہت ضروری ہے، اور اس مسئلے کو جاننے کے لیے لوگ بےتاب بھی رہتے ہیں۔ جب بھی بچے کے کان میں اذان پڑھنے کا موقع آتا ہے تو جو لوگ اذان پڑھنا جانتے ہیں وہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، کیونکہ انہیں کچھ باتیں معلوم نہیں ہوتی ہیں، اس لیے وہ اس سے بچتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ بچے کے کان میں جو اذان پڑھی جاتی ہے، سیدھے کان میں اذان اور الٹے کان میں تکبیر پڑھی جاتی ہے، تو سیدھے کان میں کون سی اذان پڑھی جائے گی؟ فجر کی اذان پڑھی جائے گی یا کوئی سی بھی اذان پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم بچے کے کان میں کوئی سی بھی اذان پڑھ سکتے ہیں، فجر کی اذان پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات، بچے کے کان میں جب اذان پڑھیں گے تو اذان پڑھنے والے کا چہرہ قبلے کی طرف ہو یا نہ ہو، اذان پڑھنے والے کو قبلے کی طرف رخ کرنا اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر دائیں بائیں چہرہ گھمانا یہ ضروری ہے یا نہیں؟ تو آپ صرف اتنی بات یاد رکھیے کہ قبلے کی طرف چہرہ کرنا، رخ کرنا اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر دائیں بائیں چہرہ گھمانا یہ ضروری نہیں ہے، یہ واجب یا فرض نہیں ہے، لیکن سنت ہے، مسنون ہے۔ اس لیے اس کو کرنے میں سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سنت پر عمل کرنے کے لیے اگر سنت کا ہمیں ثواب حاصل کرنا ہے تو ہم قبلے کی طرف رخ کر کے اذان پڑھیں گے اور چہرہ دائیں بائیں جانب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر گھمائیں گے، یہ سنت ہے۔ لیکن چھوٹے بچے کے کان میں جب اذان پڑھی جاتی ہے تو اذان پڑھنے والا کانوں میں جو انگلی دیتا ہے، یہ انگلی دینا یہ سنت نہیں ہے، لیکن کانوں میں انگلی دینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، یعنی سنت نہیں ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے کانوں میں انگلی دے کر چھوٹے بچے کے کان میں اذان پڑھ سکتے ہیں۔